السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بجس من صدور البلغاء ينابيع البيان، وفتق أكمام أفئدة أولي اللسن بأزاهير حدائق اللسان، فهي نافحة بطرائف الكلم وشرائف الحكم، صنوان وغير صنوان. أشهد أن لا إله إلا هو، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، المجلي في حلبة البلاغة السابق في ذلك الميدان، الخارف من يانع أثمار جنتي المعاني والمباني، فجنى الجنتين دان، المقتعد من منبر الفصاحة ذروته، المرتقي في درج البلاغة أسمى مكان، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم جنت اور آخرت میں اس کے لیے ڈھال ہے۔ تقوی ایسا لباس ہے جو کسی بھی عیب و برائی کو ظاہر نہیں ہونے دیتا۔ یہ چہرے کا نور، دل کی خوشی، ناپسندیدہ امور سے بچنے کا سامان اور جنت کے درجات تک پہنچنے کا زینہ ہے۔ اے ایمان والو، بلا شبہ یہ منبر نبوی پیغام اسلام کی نشر و اشاعت کا اولین مرکز اور اسلام کی دعوت و تبلیغ کا نمایاں اسٹیج ہے، اور آفتاب اسلام کی کرنیں یہیں سے پوری دنیا تک پہنچی ہیں۔ اسی منبر کے افق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فصاحت و بلاغت کے سورج نے جو فشانی کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان و بیان کی خوشبو اسی باغ کے منبر کی کلیوں سے پھوٹی ہے، اور اسی سرچشمے سے فصاحت کا چشمہ پھوٹا ہے، اور اسی کے سنگ ریزوں کے درمیان بلاغت کا پودا شجرہ سایدار بنا ہے۔ اس فصیح و بلیغ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، جسے روح القدس جبریل امین کی تائید حاصل تھی۔ مدینہ طیبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار اور نشانیاں چمک رہی ہیں، اور بسا اوقات آثار مٹ جاتے ہیں اور پرانے ہو جاتے ہیں، لیکن اس قابل احترام شہر سے نشانیاں نہیں مٹ سکتی۔ یہاں ہادی عالم کا منبر ہے جس پر جلوہ افروز ہوتے تھے۔ یہاں آپ کے آثار نمایاں ہیں اور نشانیاں باقی ہیں۔ وہ مقام بھی موجود ہے جہاں مسجد اور آپ کی جائے نماز ہے۔ علوم و معارف زمانے کے ساتھ ساتھ باقی ہیں۔ نشانیاں پرانی ہوتی ہیں، پھر ان کی تجدید کر دی جاتی ہے۔ یہیں سے نبی مصطفیٰ نے ایسے خطبے دیے کہ اہل فصاحت و بلاغت بے زباں ہو گئے۔ شاہ سواران خطابت گھٹنے ٹیک دیے اور زمانہ کان لگا کر بڑے غور سے اس کلام نبوی کو سننے لگا، جس سے فصاحت و بلاغت کے دریا بہ رہے ہیں، رحمت کی موجیں ٹھاٹھیں مار رہی ہیں، عدل و انصاف کی خوشبو پھوٹ رہی ہے، اور صدق و سچائی چھلک رہی ہے۔ یہ وہ کلام ہے جو سینوں کے نہا خانوں میں جا بستا ہے اور دلوں کے سرد جذبوں کو دو آتشہ کر دیتا ہے، مانو اس کے الفاظ بکھرے ہوئے موتیاں ہوں یا بارش سے کھلا ہوا سرسبز و شاداب باغ ہوں۔ شیریں الفاظ بڑے واضح اور دل نشیں ہوتے ہیں۔ اگر الفاظ لباس کی طرح پہنے جاتے تو وہ ہمیں پہنا دیے جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبروں کے شہسوار تھے، خطیبوں میں سب سے زیادہ بلیغ تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک منبر پر جلوہ افروز ہوتے تو پتہ نہیں چلتا کہ منبر پر کوئی خطیب ہے یا پورا منبر ہی خوشبو سے معطر ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس منبر پر تشریف لاتے تو آپ پر وحی کی ایسی بارش ہوتی جو دلوں کو یقین سے معمور کر دیتی، روحوں کو شوق و اشتیاق سے بھر دیتی، آنکھوں کو اشک بار کر دیتی، اور قلب و جگر میں رقت طاری کر دیتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فصاحت و بلاغت پر شاعر کے اشعار صادق آتے ہیں، جن کا ترجمہ و مفہوم کچھ یوں ہے: بلاغت کی لڑی کے بارے میں کسی کو بھی شک نہیں کہ یہ بے نظیر لڑی ہے، ایسی بے مثال لڑی ہے مانو موسم بہار کی رونق میں مسکراتا پھول ہو،
یہ بلاغت کانوں میں رس گھولتی ہے، دہرانے سے پرانی نہیں ہوتی، اس کے لیے کاغذات کے بنڈلوں کی ضرورت نہیں اور نہ پارسلوں کی ضرورت ہے۔ ایسی دلیل ہے جو دشمن کو گونگا کر دیتی ہے، ایسے مختصر لفظوں میں مانو قیمتی پتھر میں نگینے گن گن کے جوڑے گئے ہوں۔ ان الفاظ کو مناسب محل میں ہی استعمال کیا گیا ہے اور تاکید و پیچیدگی سے محفوظ ہیں۔ قریب المعنی لفظ کا ہی استعمال ہوا ہے اور اس میں بڑے بڑے معنی و مفاہیم سمٹ آئے ہیں۔ آپ جب خطبہ دیتے آنکھیں سرخ ہو جاتی، آواز بلند ہو جاتی اور ایسے غضبناک ہو جاتے گویا کسی ایسے لشکر سے ڈرا رہے ہیں جو صبح و شام ان پر حملہ آور ہونے والا ہے۔ آپ کی زبان مبارک سے جو بھی کلمات نکلتے ان پر رب کریم محبت ڈال دیتے، انہیں قبولیت حاصل ہو جاتی، ان پر جمال و جلال اور حلاوت کی طراوت پائی جاتی، ان میں جامعیت اور اختصار کے ساتھ بڑی شفافیت اور وضاحت ہوتی جو سامع کو بآسانی سمجھ میں آ جاتی، نہ انہیں دوبارہ لوٹانے کی ضرورت ہوتی اور نہ سامع ایسی ضرورت محسوس کرتے۔ زبان سے کوئی جملہ بے خیالی میں بھی غلط نہیں نکلتا اور نہ ہی غلطی ہوتی اور نہ ہی دلیل و برہان میں کوئی کمزوری پائی جاتی اور نہ ہی دشمن کے قدم ٹکتے اور نہ ہی کوئی زبان آور آپ کو لاجواب کر پاتے، بلکہ آپ کے مختصر کلمات لمبے لمبے خطبات پر بھاری پڑتے، دشمن کو انہی کے ہتھیار سے خاموش کرتے، لیکن صدق و راستی کا دامن نہیں چھوڑتے، حق بات کے ذریعے ہی دشمن پر حجت قائم کرتے، دھوکہ فریب لمز و ہم سے دور رہتے۔ آپ کی گفتگو میں نہ بہت زیادہ ٹھہراؤ ہوتا، نہ بہت زیادہ تیزی، نہ بہت زیادہ طوالت ہوتی، نہ بہت ہی اختصار، بلکہ لوگوں نے آپ کے کلام سے زیادہ مناسب الفاظ، موضوع عبارت، خوبصورت انداز بیاں، اثر انگیز اسلوب، عمدہ معنی پر مشتمل، مفید، آسان، فصیح و بلیغ اور واضح کلام نہیں سنا۔ اگر آپ کی رسالت کی صداقت پر دوسرے واضح دلائل نہیں ہوتے تو آپ کی برجستگی اور فصاحت و بلاغت ہی کافی ہوتی۔ مومنوں، منبر خطابت پر اسی کو جلوہ افروز ہونا چاہیے جو نڈر و بہادر ہو، زبان و بیان کا ماہر ہو، علم سے لیس ہو، اصابت رائے کا مالک ہو، اپنے کردار و گفتار میں اخلاص کی دولت سے مالا مال ہو۔ چونکہ یہ منبر اللہ اور اس کے رسول کے دین کی نشر و اشاعت، اللہ اور اس کے رسول، حکام اور عوام کی خیر خواہی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور منہج سلف کے مطابق علم نافع اور عمل صالح کی دعوت و تذکیر کا ایک اہم ترین پلیٹ فارم ہے۔ لیکن اسلام کی دعوت و تبلیغ صرف منبر و محراب تک محدود نہیں ہے اور اس کا دائرہ کار یہیں پر نہیں سمٹ جاتا، بلکہ اسلام ایک مسلمان کی زندگی کے تمام شعبوں پر محیط ہے جو اس کے عقائد، اخلاق و عادات اور اس کی دعوتی و عملی زندگی میں جلوہ گر ہوتا ہے۔ سعد بن ہشام بن عامر سے روایت ہے کہ میں عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے سوال کیا تو آپ نے فرمایا آپ کا اخلاق قرآن تھا۔ ایک سچے پیغام کا حامل انسان جب اپنی میان سے زبان کا ہتھیار نکالتا ہے جیسے تلوار میان سے نکالی جاتی ہے، پھر اس کو زبان و بیان کی روشنائی میں ڈبوتا ہے اور اس میں فصاحت و بلاغت کے ساتھ احساسات و جذبات اور عقیدے اور ایمان کی آمیزش ہوتی ہے، تو پھر اس کی باتیں قلب و جگر کو سورج کی شعاؤں کی طرح روشن کر جاتی ہیں اور دلوں میں ایسی سوز و حرارت پیدا کرتی ہیں جیسے آگ انگیٹھی میں حرارت پیدا کرتی ہے، اور جن باتوں میں مقرر کے جذبات اور احساسات شامل نہیں ہوتے وہ ایک بے جان اور مردہ باتیں ہوتی ہیں۔ یقیناً مقرر کے کلمات اور عبارتیں اس کے جذبات اور احساسات میں ایسے گھل مل جاتے ہیں جیسے پھول اور ان کے رنگ، موسم بہار اور اس کے پھل اور گلاس اور شربت آپس میں گھل مل جاتے ہیں، اور اسی صورت میں صدق و سچائی اور اس کی علامات ظاہر ہوتی ہیں۔ الفاظ کی ملمہ سازی نہ دلوں کے تاروں کو چھیڑ سکتی ہے اور نہ ظاہری عبارتوں کا حسن نفوس میں گرمی پیدا کر سکتا ہے جب تک کہ ان میں صدق و راست بازی کی آگ شعلہ زن نہ ہو۔ چشمے وحی سے سیراب سچی گفتگو دلوں میں ویسا ہی کام کرتی ہے جیسے بارش بنجر زمین پر اور شبنم پھول پر کام کرتی ہے۔ اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ زبان و بیان اور کلام کا تھا جو کہ عربوں کے زبان و بیان اور ان کے کلام کے جنس میں سے تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، بڑا مہربان ہے جس نے یہ قرآن سکھایا،
इंसान को पैदा किया, फिर उसे इजहार मतलब सिखाया। और इरशाद नबवी है, अंबिया में से कोई नबी ऐसा नहीं जिनको कुछ मौजज़ात ना दिए गए हों, जिनके मुताबिक इंसान ईमान लाए। और मुझे जो बड़ा मौजज़ा दिया गया वो कुरान मजीद है जो अल्लाह ने मेरी तरफ भेजा। बस मैं उम्मीद करता हूँ कि क़यामत के दिन तादाद में तमाम अंबिया से ज़्यादा पैरवी करने वाले मेरे होंगे। यह एक रब्बानी कलाम और नूरानी बयान है जिसने तारीख के रुख को मोड़ दिया, तहजीबों के पैमाने को बदल दिया और एक ऐसी तहजीब की बुनियाद डाली जो अदल इंसाफ और इल्म के उसूलों पर कायम है, और दुनिया को तौहीद के किरणों से जगमगा दिया, जबकि वह इससे पहले बुत परस्ती की तारीकी में डूबी हुई थी और उसे इल्म व अदल का लिबादा उठाया, जबकि वो जहालत की चादर तानी हुई थी और जुल्म व जौर की चक्की में पिस रही थी। अल्लाह ताला किताब व सुन्नत को मेरे लिए और आप सब के लिए बाबरकत बनाए, हर तरह की बिदात और फितनों से हिफाजत फरमाए और तकवा को हमारे लिए ज़ख़ीरे आखिरत और जन्नत से बचने के लिए ढाल बनाए। मैं यहीं से अपनी बात ख़त्म करता हूँ और अपने लिए और आप सब के लिए मग़फ़िरत की दुआ करता हूँ। आप सब भी उससे मग़फ़िरत तलब करें। यकीनन वो अपनी तरफ रुजू करने वालों को बहुत ज़्यादा माफ़ करने वाला। كما نحمدك على ما أسبغت من العطاء وأسبلت من الغطاء، وصلاة وسلاما على سيد البشر الشافع المشفع في المحشر وعلى آله وأصحابه ومن تردى أثوابهم وسار في ركابهم. أما بعد، معشر المؤمنين والمؤمنات، إن للكلمة في منابر التأثير التي تعددت في عالم اليوم خطرا أي خطر وأثرا أي أثر، ولا سيما ممن هشت إليه الأسماع وارتاحت له القلوب ورزقه الله حسن الإبانة عن مراده وآتاه حظا من القبول بين عباده، فإنها حينئذ أمانة ثقيلة الإد على حاملها، عظيمة المؤاخذة على قائلها، تستوجب على المتكلم أن يزنها بميزانها وأن يحلها في مكانها، فربما كانت كالغيث إذا انهلت غواديه، أو كانت كالسهم يصمي إذا أخطأ راميه. قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فتحلوا يا أرباب البيان بحلية الأدب وهو الصدق، وتحروا في قيلكم النصح وإشاعة الحق، كما كان حال سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. أيها المؤمنون والمؤمنات، اعرفوا للكلمة حقها وأوفوها قدرها في كل موضع ومع كل أحد، وانضحوا بأحسن القول وانفحوا بأرج الكلم، وحسبكم في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: الكلمة الطيبة صدقة. أيها الخطباء الموفقون، قدروا مواضع الكلام وأحوال المخاطبين ومناسبات القول، وزينوا ذلك بكرائم المعاني، وألبسوها محاسن الكلام وبدائع الألفاظ لتصغي لكم القلوب، فإن القلوب لتصغو كما تصغو الآذان، كما أشار لذلك ربنا جل وتقدس بقوله: ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة. أيها المؤمنون والمؤمنات، إن هذا اليوم من الأيام تندب فيه كثرة الصلاة والسلام على خير الخلق وسيد الأنام. قال صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت يا رسول الله؟ أي بليت. قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، فأكثروا في هذا اليوم من الصلاة والسلام عليه، لتكون لكم قربة وزلفى لديه،